میں تیری پناہ میں آتا ہوں، الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ تو ہی دنیا اور آخرت کے معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ ان دعاؤں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے کہ پروردگار عز و جل جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آج ملائکہ کی بارات لے کر میرے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ وہ کافوری ہونٹوں سے آپ علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ لیتے ہیں، اور اپنے کافوری لبوں سے بوسہ لینے کے بعد اپنے نورانی پروں سے آپ علیہ السلام کے قدموں کو مس کرتے ہیں، یوں جگاتے ہیں، حتیم کعبہ میں لاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے کو کھولا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، اس کو نور سے بھر دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ میرے دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور اب براق لایا جاتا ہے۔ وہ براق جس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے براق کی سواری رکھی ہے، مگر انہیں آخرت میں ملے گی۔ بات کرتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں یہ براق دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا گھوڑے جیسا ایسی شاندار ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی جس کو موت نہیں ہے، یہ حور و غلمان کی طرح ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ براق جنت سے بھیجا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو چلتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ آج اگر ہمارا دوست کسی گھوڑے پر سوار ہو اور دھولا بن کر سامنے آئے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اگر ہمارا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو، یہاں تو والدہ بھی نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، یہاں تو زوجہ بھی نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، یہاں والد بھی نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جس نے سیر کروائی۔ اگر آپ دھولا بن کر براق پر سوار ہوئے ہیں تو خود پروردگار عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کتنا مبارک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ معراج میں نے خود کی، میں گیا اور راتوں رات میں سیر کرایا، نہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں نے معراج کی اور کوئی انکار کرتا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کا منکر ہوتا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا اور ہو کر آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں یہ ساری سیر کروائی۔ تو اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ آیت الہی کا انکار کرتا ہے، جو معراج کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اور رہتی دنیا تک کو ایک اصول اور ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ اگر سوال ہو کہ آپ علیہ السلام قبر میں آرام فرمائے، ہماری بات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی کہے گا سن سکتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں سن سکتے، دو ہی باتیں ہیں۔ کوئی کہے گا ہمیں نہیں پتا۔ آج جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سنتے ہیں، مگر کوئی کہے گا سنتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں سن سکتے۔ معراج میں سفر مسجد اقصیٰ تک ہوا، سدرۃ المنتہا تک ہوا، عرش تک ہوا، لامکان تک ہوا، کہاں تک ہوا؟ ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دے دیا، یا اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تصرف کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس کو آسان یوں سمجھ لیجئے کہ اس سوال کو ذرا بدل دیجئے اور سوال یوں کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قبر میں آواز سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو
قدرت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قوت سماعت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو رات کے مختصر سے حصے میں نواز سکتا ہے کہ نہیں نواز سکتا؟ تو ہر مسلمان ایک زبان ہو کر کہے گا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصول دے دیا گیا کہ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ سب کا سب عطا الہی ہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور سیر کا لفظ استعمال ہوا، سفر کا لفظ استعمال نہ ہوا۔ آج ہم یہاں سے مدینہ منورہ کو جائیں تو یہ سفر ہے، خیر یہ سفر تو بڑا باذوق سفر ہے، اس میں تو تھکن نہیں لگتی۔ اگر یہاں سے ہم اپنے ملک میں جائیں تو یہ سفر ہے، اور سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہم کسی اور ملک میں جائیں تو وہ سفر ہوتا ہے، سفر میں انسان تھکتا ہے، چاہے جتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اور میں سیر کرتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا بہت بڑا عالی شان بنگلہ ہو اور اس میں آپ گھوم رہے ہوں، چکر لگا رہے ہوں، تو آپ تھکیں گے؟ آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ اپنی ہی ملکیت میں اپنی ہی مرضی سے گھوم رہے ہیں۔ یہ سیر ہے۔ سفر میں آدمی تھکتا ہے، سیر میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات سفر نہیں کیا بلکہ سیر کی۔ وہ سیر لطف اندوز ہونے کے لیے تھی، وہ تھکاوٹ کے لیے نہ تھی۔ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی، اور سیر بندہ کرتا ہے اپنی ملکیت میں، جہاں اس کی ملکیت ہو، جو جگہ اس کی اونرشپ میں ہو، وہاں ملکیت میں وہیں سیر ہوتی ہے۔ یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہاں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اب مسجد اقصیٰ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کا، وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الذی بارکنا حولہ، کیونکہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اس پر بھی آتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد آخر کون سی برکتیں ہیں؟ وہ کون سی برکتیں جس کی وجہ سے آج دنیا بیت المقدس کے لیے لڑتی ہے، آج مسلمان بھی وہ جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی نظریں اس پر ہیں۔ آخر کیا ہے اس مقام میں جس کو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ؟ مگر اس سے پہلے سمجھیے کہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور وہاں پہنچتے ہیں اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام جمع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں اور امامت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جنہوں نے پہلے حکومتیں کی ہیں اور سلطنتیں کی ہیں، وہ سب کے سب آج ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء، امام المرسلین امامت کروا رہے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت بیان فرمائی جس کے ظہور کا موقع پوری زندگی کسی کو نہ ملا، آج معراج کی رات اس کے ظہور کا موقع ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ